الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. در مصطفیٰ پہ رکھا جو سر تو آنے لگی غیب سے یہ صدا، تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے وجود میں حباب. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے آج ہمیں اپنی بے پایہ رحمت سے سرفراز کرتے ہوئے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نصیب فرمایا. کتنے ہمارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو پچھلے سال رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے اور آج ہماری آنکھیں ان کو نہیں دیکھ سکتی، وہ اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں. لیکن ہمیں اللہ پاک نے یہ مہینہ نصیب فرمایا ہے، تو اللہ پاک اس مہینے کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ قرآن پاک میں اس کا تعارف اللہ پاک نے خود فرمایا. رمضان یہ رمض کی اصطلاح سے نکلا ہے. رمضن کا معنی ہوتا ہے جلا دینا، اور رمضن جلانا، رمضان جلا دینے والا. اس کا ازل سے اس مہینے کا نام اللہ پاک نے لوح محفوظ میں ازل سے رمضان رکھ دیا تھا، اور اس کا معنی یوں بنتا ہے کہ اپنی رحمت سے گناہوں کو جلا دیتا ہے. اور عربی اصطلاح میں یہ ہے کہ جیسے کوئی پتھر سخت گرمی میں جب وہ دھوپ سے تپ تپ کر ایسے آگ کا نمونہ بن جائے. آپ نے عرب کی گرمی نہیں دیکھی، مکے کی گرمی نہیں دیکھی، عرب کے صحرا کی گرمی نہیں دیکھی، تو اللہ نے اسی گرمی کو،
اسی کا نقشہ یوں فرمایا کہ جس طرح عرب کے صحرا میں دھوپ سے تپ تپ کر جس طرح پتھر گرم ہو جاتا ہے اور اس پر جب ٹھنڈا پانی ڈال دیا جاتا ہے تو اس سے دھواں اٹھتا ہے، تو اس طرح گناہوں کی تپش سے جب انسان کی روح اور جسم تپ جاتا ہے تو اللہ پاک رمضان المبارک کی رحمت کا پانی یہ مہینہ بنا کر اس پر ڈال دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو ایسے پاک کر دیتا ہے، ٹھنڈا کر دیتا ہے، جیسے تپتا ہوا پتھر ٹھنڈا پانی ڈالنے سے وہ بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ پاک جسم اور روح کو اس مہینے کی برکت سے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے۔ قرآن پاک نے رمضان المبارک کا تعارف کچھ اس طریقے سے ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ ایک تو قرآن پاک کی نازل ہونے کی برکت سے اللہ پاک نے رمضان المبارک کو عظمت عطا فرمائی کہ اس میں اللہ نے اپنا کلام مجید اتارا، اور اس میں ایک رات کو اللہ پاک نے ایسا اس رات کو فضیلت سے مزین فرمایا، اس رات کو اللہ پاک نے کہا ہی شب قدر ہے کہ عزت والی رات۔ اس ایک رات میں جو بندہ عبادت کرتا ہے اس مہینے کی برکت سے اللہ پاک ہزاروں مہینوں کی عبادتیں ایک طرف، ایک رات کی عبادت ایک طرف۔ اور پچھلی امتوں میں اللہ پاک نے روزے ان پر فرض کیے تھے، جیسے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینے جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو یوم عاشور میں 10 محرم کا روزہ یہود و نصارہ یہود رکھتے تھے۔ میرے آقا نے پوچھا کہ یہ محرم شریف کی 10ویں کا روزہ یہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس لیے رکھتے ہیں کہ 10 محرم کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات اتاری، 10 محرم کے دن اللہ پاک نے ان کو اپنی تجلی سے منور فرمایا، 10 محرم کے دن اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے نجات عطا فرمائی، فتح و نصرت عطا فرمائی۔ 10 محرم کے دن فرعون نیل کے دریا میں غرق ہو گیا، اس لیے ہم اس کو عید کا دن منا کر اللہ پاک کے شکرانے کے طور پر ہم اس پر روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ 9 اور 10 کو روزہ رکھو، تمہارے نزدیک ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں۔ تو ابتدا میں 9-10 محرم کا روزہ شروع سے فرض چلا آ رہا تھا، کسی امت کو 1 روزہ ملا، کسی کو 2 روزے ملے، کسی کو 7 روزے ملے، اس سے بڑھ کر زیادہ روزے نہیں ملے۔ مگر جب اللہ پاک نے اپنے محبوب کی امت پر یہ کرم فرمایا تو اللہ پاک نے آقا کریم کو یہ مہینہ کیوں عطا ہوا، اس کی بھی ایک مثال اور ایک وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کی امت کے نیک لوگوں کا ذکر ہوتا رہا کہ وہ عبادت زیادہ کرتے تھے، جنگیں زیادہ، جہاد زیادہ کرتے تھے۔ اللہ پاک کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذرا تھوڑا سا رنجیدہ ہوئے کہ میری امت کی عمر بھی تھوڑی، 50 سے 60 برس ایوریج، اب تو 40-45 برس کی ایوریج ہے، تو اتنی امت تھوڑی ہوگی کہ قیامت کے نزدیک 20-25 برس تک بھی بڑی مشکل سے بندہ جیے گا، یہ اتنی عمر گھٹ دی جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت کی عمر تھوڑی، اور موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کی ساری امتیں، کسی کی 200 سال، کسی کی 300 سال، کسی کی 400 سال، کسی کی 500 سال، تو میری امت کی عمر تھوڑی تو عمل بھی تھوڑے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کو اور سورہ قدر کو نازل فرمایا، میرے مصطفیٰ غم زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، ہم آپ کی امت کی عمر تھوڑی بنا رہے ہیں، لیکن ایسا مہینہ عطا فرماؤں گا کہ کسی امت کو 1 روزہ ملا، کسی کو 2 روزے ملے۔ میرے مصطفیٰ میں آپ کی امت کو پورا مہینہ رمضان المبارک عطا کروں گا، جو اس 1 مہینے میں اپنے احتساب اور محبت، خشوع و خضوع کے ساتھ روزے رکھ لے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت کی قسم، ہر عبادت کی جزا جنت ہے،
لیکن میرے مصطفیٰ تیری امت کے روزے دار کی جزا میں خود رب کائنات ہوں، اللہ خود تیری امت کی جزا ہے۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں روزے دار کی جزا خود خدا پاک ہوں، خود اللہ کی ذات ہے۔ اب میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ قیامت کے روز کئی دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، باب الصلاۃ بھی ہے، باب الزکوٰۃ بھی ہے، باب الحج بھی ہے۔ اب ہر حاجی حج کرنے والا ہے تو جو کثرت سے حج کرتے ہیں اس کو الحاج کہتے ہیں، جو پابندی سے 5 گانا نماز ادا کرتے ہیں اس کو نمازی کہتے ہیں، اور جو زکوٰۃ خیرات کرتا ہے اس کو بڑا سخی کہتے ہیں۔ اسی طرح جو روزے دار رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتا ہے اور ساتھ میں 13، 14، 15 جو ایام بیض ہیں، جو سفید ایام ہیں، 14ویں تاریخ تک، 12، 13، 14 یا 13، 14، 15 یہ ہر مہینے کے روزے، یا پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ جو رکھتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر رمضان المبارک بھی، تو اس کو اللہ کے نزدیک نمازیں بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ صائمین کی لائن میں لگ جاتا ہے، اللہ پاک اس کو صائمین کی جماعت میں شامل کرتا ہے۔ نماز ویسے بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن روزہ کثرت سے ہے، اس لیے وہ صائمین کی جماعت میں، روزے داروں کی جماعت میں۔ اور رب کریم کیا فرماتا ہے؟ قیامت کے روز جنت کا دروازہ جب کھولا جائے گا، میرے آقا و مولا تاجدار انبیاء سرور دو سرا جنت کا دروازہ آپ کھلوا کر مولا کائنات کو فرمائیں گے، علی جس کے اوپر نگاہ کرم ڈالتا جا جنت میں داخل کرتا جا۔ کھولا میرے مصطفیٰ کی خاطر جائے گا، لیکن جنت کے دروازے پر پہرا میرے مرتضیٰ کا ہوگا۔ جنت کے سردار جنت کے دروازے پہ تعینات ہوں گے، جس کو ٹکٹ ملے گی وہی جنت میں داخل ہوگا۔ تو توجہ فرمائیے گا، نمازی بھی جنت میں چلے گئے، حاجی بھی جنت میں چلے گئے، زکوٰۃ دینے والے بھی جنت میں چلے گئے۔ فرمایا جائے گا روزے دارو رک جاؤ، تم ابھی جنت میں نہیں جا سکتے، روزے دارو رک جاؤ، ابھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ روزے دار حیران ہوں گے کہ سارے نمازی بھی جنت میں گئے، حاجی بھی جنت میں گئے، ہمیں کیوں روک لیا؟ رب فرمائے گا میرے روزے داروں کو، میری مخلوق کو، میرے پاک بندوں کو کہہ دو کہ رب تمہارے لیے علیحدہ پروٹوکول دینا چاہتا ہے، پروٹوکول دینا چاہتا ہے۔ جنت میں جانا، جب سارے لوگ جنت میں جا رہے ہیں تو کسی پہ کوئی فرق نہیں ہوگا، لیکن جس کو زیادہ پروٹوکول ملے گا لوگ مڑ مڑ کر دیکھیں گے کہ یارو یہ کون لوگ ہیں، اتنی عزت۔ جنت میں تو ہر کوئی جا رہا ہے، لیکن عزت کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ جو جنت میں جا رہا ہے اس کے لیے ساری مخلوق حیران ہوگی۔ رب فرمائے گا صائمین کو روک دو، روزے داروں کو روک دو۔ مولا کس لیے؟ فرمایا جنت میں جو جا رہے ہیں، جو جنت میں داخل ہوگا، جنت کی ساری عمر میں کوئی ایسا ہوگا، توجہ ہے کہ نہیں، کوئی ایسا ہوگا جنت کی نعمتیں، حور و قصور، جنت کے نعمت، جنت کے اپنا فروٹ، جنت کے تمام تر لوازمات اس کے پاس ہوں گے، لیکن پھر بھی جنت میں اداس رہے گا۔ جنتی پوچھا جائے گا اداس کیوں ہو؟ تو کہے گا کہ جنت میں تو آ گیا ہوں، لیکن ابھی مجھے جنت میں رہ کر وہ مقام نہیں ملا کہ میں اپنے رب کا دیدار کر سکوں۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ جنت میں آ گیا ہوں، لیکن جنت میں رہ کر بھی وہ مقام نہیں ملا کہ اب تک میں اپنے رب کا دیدار کر سکوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف، رب کا دیدار ایک طرف۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ جنت میں پہنچ کر مجھے قرار نہیں، جنت میں پہنچ کر مجھے قرار نہیں، یارو یہ اور جگہ ہے، مقام یار نہیں۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں
خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی۔ لوگ کہتے ہیں جنت کی توہین کر رہا ہوں، میں نے کہا جنت کی توہین نہیں ہے، جنت جنت کا درجہ ہے۔ اب سنیں، جنتی وہ بھی ہوں گے جو ساری عمر ترستے رہیں گے کہ مولا ہمیں اپنا دیدار تو کرا دے، لیکن دیدار پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہاں اتنا پڑھا ہے حدیث پاک میں کہ کسی جنت کی جماعت والوں کو ایک دفعہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ جب اللہ کا دیدار ہو جائے گا تو وہ جنت میں بھی افسردہ رہیں گے کہ کاش مولا کرم فرما اب دوسری مرتبہ دیدار کرا دے، مگر رب کا دیدار دوسری مرتبہ نصیب نہیں ہوگا۔ اور کوئی خوش بخت جنت کا درجہ وہ ہوگا جس میں اللہ پاک جیسے دنیا کے ماہ و سال بنے ہیں اسی طرح جنت میں بھی ماہ و سال ہوں گے۔ کسی کو اللہ پاک ہر سال میں ایک مرتبہ جیسے عید کا دن ہوگا، جنت والوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا۔ وہ دن کیا ہوگا؟ جس دن رب اپنا حجاب اٹھا دے گا۔ رب کریم جب جنت والوں کو دیدار کرائے گا تو اس جماعت کے لیے جنت میں عید کا دن وہی ہوگا جس دن جمال یار سامنے ہوگا۔ تو اس میں پھر اور بھی خوش بخت ہیں کہ جن کو سال میں 2 مرتبہ دیدار اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ ان سے بڑھ کر پھر وہ جماعت ہے جن کو اللہ پاک کا ہر جمعے کے دن دیدار نصیب ہوگا۔ پھر رب فرمائے گا میرے محبوب اب تیری جنت کا میں کیا بتاؤں، تیری جنت کا مقام وہ ہے، تیری جنت کا مقام وہ ہے کہ نہ رب تجھ سے جدا ہوگا نہ رب تو رب سے جدا ہوگا، یعنی جب بھی تو چاہے گا رب تیرے سامنے ہوگا۔ یہ بھی جنت کا مقام ہے۔ اب جنت میں جانے کے بعد جس جس کو دیدار ہوگا رب کا وہی اصل جنت میں اس کو سرور ہوگا، کیف ہوگا، اس کے لیے جنت میں اصل مزہ ہوگا۔ اب رب کریم کیا فرمائے گا؟ جنت والوں کو جنت میں جانے دو، روزے داروں کو روک دو۔ ساری جماعت جنت میں داخل ہوگی، روزے دار کھڑے ہیں، مولا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ٹھہرو، تم نے روزہ رکھا تھا میرے لیے، جنت تو تمہارے لیے ہے ہی صحیح، لیکن سب کو جنت میں میرا دیدار جب ہوگا تب نصیب ہوگا، لیکن اے میرے روزے داروں ٹھہرو، جنت میں بعد میں جانا، پہلے اپنے رب کا دیدار کرو۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود رب ہوں۔ حضرت سید جنت میں عرض کرتا چلوں، جنت میں سارے جنت والوں کو اللہ پاک کی طرف سے دعوت ہوگی، دعوت ہوگی۔ کہا جائے گا کہ اللہ پاک تم سب کی دعوت کرنا چاہتا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت والے سارے جمع ہوں گے، اب اللہ پاک کا تخت سجے گا، جس طرح اللہ پاک کی کرسی ہے، جس طرح فرمائے واسعہ کرسی جو السماوات والارض، اس کی جو کرسی ہے زمین آسمان اس کے ایک پائے کے نیچے آتے ہیں۔ اللہ اپنی کرسی پر جلوہ گر ہوگا یا تخت پر جلوہ گر ہوگا، جو اس کے شان کے لائق ہوگا۔ اللہ پاک اپنی مسند کے قریب مولا حضرت سیدنا ہمارے آقا و مولا ہمارے لجپال کریم مدنی آقا کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دائیں طرف بٹھائے گا اور جنت والوں کو کہے گا کہ جنت والوں دیکھ لو، یہ میرا مصطفیٰ ہے، ھذا حبی، یہ میرا محبوب ہے۔ حقیقت میں ساری کائنات کا محبوب اللہ ہے، اور محبوب کی خاصیت ہوتی ہے کہ ہر وقت اپنی تعریف سننا چاہتا ہے۔ محبوب کی تعریف نہ کریں تو رس جاتا ہے، روٹھ جاتا ہے۔ قرآن کو سارا پڑھو، رب کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، جو تعریف وجود میں آ سکتی ہے، جو تعریف ہو سکتی ہے، وہ ساری ہے ہی میرا مالک رب کائنات تیرے لیے۔ رب محبوب حقیقی ہے، لیکن حضرت بیدم وارسی کہتے ہیں کہ اللہ کے سب سے بڑے عاشق جو ہیں وہ محبوب مصطفیٰ کی ذات ہے۔
آقا کریم کی ذات ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ عاشق کس طرح محبوب ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ محبوب حقیقی میرے رب کی ذات اور عاشق حقیقی میرے مصطفیٰ کی ذات، لیکن رب کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ۔ سنیے قرآن پاک، دعویٰ کیا کچھ لوگوں نے کہ ہم اللہ کو بہت محبوب ہے، اللہ ہمارا محبوب ہے، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہمارا محبوب ہے۔ یہود و نصارہ نے دعویٰ کیا، اللہ پاک نے وحی اتاری، محبوب ان کو فرما دے، پوری کائنات میں اعلان فرما دے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ محبوب ان کو فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، آؤ میرے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دو۔ فاتبعونی، قرآن پاک میں اطاعت کا لفظ بھی ہے، توجہ کیجئے گا۔ اسی کے لیے آگے اللہ پاک نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس میں آگے ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اطاعت اللہ کی کرو اور رسول کی کرو۔ اطاعت میں اور اتباع میں فرق ہے میرے دوست۔ اطاعت میں کیا فرق ہے؟ مثلا میں اگر کوئی یہ کہوں کہ حضور بخشیں ذرا پانی کا گلاس لے کے آئیے، حضور بخشیں فوراً اٹھے، بھاگے دوڑے، پانی کا گلاس لے کر آ گئے، یہ ہے اطاعت۔ کیا ہے؟ یہ ہے اطاعت۔ اور اگر میں سرکار کے لیے اٹھ کے سلام پڑھتا رہوں، کسی کو نہ کہوں، سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا رہوں، آقا کی غلامی میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتا رہوں، میرے بغیر کہے اگر کوئی میرا وہی عمل دہرائے، میرے بغیر کہے، تو اس کو کہتے ہیں اتباع۔ سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اتباع۔ اللہ پاک نے اطاعت کا حکم نہیں فرمایا، اتباع کا کہا ہے کہ میرا محبوب اگر فرما دے وہ تو واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، لیکن میرے محبوب کی غلامی اگر اللہ سے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اور رب کہتا ہے کہ بغیر کسی چون چرا کے، اگرچہ مگرچہ چنانچہ گویا کے ان کے ہٹ کر بے دام میرے محبوب کے غلام بن جاؤ، اللہ تمہارا خود عاشق ہو جائے گا۔ فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ۔ پہلے تم چاہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ ہم محبت کریں، جب میرے محبوب کی غلامی میں آ جاؤ گے تو قرآن نے انداز بدل دیا، فرمایا یحببکم اللہ، اب رب تمہارے لیے مشتاق ہوگا کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ اور بیدم وارسی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بیدم فرماتے ہیں کہ یہ ہے کیا؟ جو عاشق کا غلام بنے، محبوب کہتا ہے کہ میں تمہارا عاشق ہوں، میں تمہارا عاشق ہوں، اور اپنے عاشق کو معشوق کہتا ہے، محبوب کہتا ہے کہ تو میرا محبوب ہے۔ حضرت بیدم وارسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہے کوچہ الفت میں وحشت کی فراوانی۔ فرماتے ہیں جب میں محبت کے کوچے میں داخل ہوا، عشق کے سمندر میں چلا تو عجیب سا منظر تھا، ہر چیز الٹ پلٹ تھی، عجیب منظر تھا کہ جو نیچے تھا وہ اوپر ہے، جو دائیں ہے وہ بائیں ہے کوچہ الفت میں وحشت کی فراوانی۔ جب قیس کو ہوش آیا لیلا ہوئی دیوانی، جب قیس کو ہوش آیا لیلا ہوئی دیوانی۔ دیوانہ تو مجنوں قیس تھا لیلا کا، کعبے کو پکڑ کر جو کہتا ہے کہ کعبہ تیرا حسن کیوں نہ ٹھاٹھے مارے کپڑے جو میری لیلا کے پہنے ہوئے ہیں۔ وہ قیس جو نمازی کے آگے گزرتا ہے، نمازی دامن کو پکڑ کر کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی کہ میں اللہ کی نماز عبادت میں تھا، تو میرے آگے سے گزر گیا؟ تو قیس کہتا ہے کہ ہائے افسوس، میں ایک عورت کے عشق میں یہ ہوں کہ مجھے خود خدا کا ہوش نہیں، تو خدا کے پاس کھڑا ہے عبادت میں ہے، تجھے میرا ہوش کہاں سے آ گیا؟ قیس حضرت حسن مجتبی امام حسن کا کلاس فیلو تھا،
اور اس کا مجنو نام بھی حضرت حسن مجتبیٰ نے رکھا۔ پھر وقت آئے گا بتاؤں گا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام قیس کے ساتھ چلتے تھے تو اس کے عشق کو سلام کرتے تھے، اور وہ مکے میں رہتے تھے، یہ مدینے میں رہتے تھے۔ تو قیس جب اپنے محبت کے عروج میں پہنچ گیا تو قیس کا نام پہلا جو رکھا گیا حضرت حسن علیہ السلام کے سامنے ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا وَلَيْسَ قیس هُوَ مَجْنُونٌ فِي الْمَحَبَّةِ، وہ قیس نہیں رہا، وہ عشق میں مجنون بن گیا، وہ مجنون بن گیا۔ نام بھی حضرت امام حسن مجتبیٰ نے رکھا۔ عاشقوں کا دیکھیں کہاں کہاں ملتا ہے، عاشقوں کا رتبہ کہاں ملتا ہے۔ تو قیس کی یہی بات کہ ایک ایسا جو لیلا کی گلی سے کتا آ رہا تھا، اس کی گلی کے کتے کے پاؤں کو چومنے لگا، تو لوگوں نے کہا نجس ہے، حرام ہے، اور تو مسلمان ہے کتے کے پاؤں چومتا ہے؟ تو قیس نے جواب دیا، مجنون نے جواب دیا کہ ہر کتے کے پاؤں نہیں چومتا، ہر کتے کے پاؤں نہیں چومتا، میں تو اس کتے کے پاؤں چومتا ہوں جو لیلا کی گلی سے گزر کے آتا ہے۔ تو رب کہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ ہر بندہ میرا محبوب نہیں ہے، جو تیری محبت کا پٹا گلے میں ڈال کے آتا ہے رب خود اس کا عاشق ہو جاتا ہے۔ کوچ الفت میں وحشت کی فراوانی، جب قیس کو ہوش آیا لیلا ہوئی دیوانی۔ تو یہ بھوکا پیاسا رہنا رب کو اس سے کیا ملتا ہے؟ رب کو اس کی ذات سے کیا ملتا ہے؟ عزیزان گرامی، بھوک پیاس، کبھی آپ نے سوچا یہ انسان کے جسم میں لطائف ستہ ہیں روحانی مراتب کے لحاظ سے، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ خفی، لطیفہ نفسی، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ قالبی، 6 لطائف ہیں اللہ نے جسم کے اندر ڈالے ہیں۔ جب تک یہ لطائف زندہ نہ ہوں اللہ دل کو زندہ نہیں کرتا۔ تو کسی چیز سے یہ لطیفے زندہ نہیں ہوتے، صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے سے یہ لطیفے زندہ ہوتے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہے؟ جو غذا کھاتے ہیں، جو غذا، چاہے جتنی غذا ہم کھائیں، جب وہ نکلتی ہے غذا اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اس کی بدبو سے، غلاظت سے انسان اپنی غذا کی غلاظت سے کراہت محسوس کرتا ہے، سخت کراہت محسوس کرتا ہے۔ رب دکھانا چاہتا ہے جو تو نے کھایا وہ یہ نکل رہا ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ غلاظت بن گئی، اور جب تو نے بھوک پیاس رب کے لیے برداشت کی تو اللہ نے اپنا نور تیرے سینے کے اندر اتارا۔ بھوکا کیوں رکھا گیا؟ بھوکا اس لیے رکھا گیا میرے دوست کہ جب اللہ کا نور آئے تو پیٹ کے اندر وہ غلاظت جمع نہ ہو۔ سمجھ گئے آپ؟ پیٹ پاک ہو، جسم پاک ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ پاک نے روزے کا ایک مقصد رکھا۔ کیا رکھا؟ فرمایا سنیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزے فرض کیے تھے تم پر بھی فرض ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک نے مقصد بھی ظاہر فرما دیا۔ سنیے مقصد بڑا عظیم ہے، فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ مولا جب متقی بنیں گے تو کیا ہوگا؟ سنتے جائیے، سفر اپنا تیار کر لیجئے، توجہ میری طرف۔ متقی بنیں گے تو کیا ہوگا؟ رب فرماتے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ایسے قرآن ہدایت نہیں دیتا، متقی بنو گے تو قرآن ہدایت کا نور بن کے چمکے گا۔ متقی بنو، قرآن تمہیں ہدایت کا نور بن کر ملے گا۔
मुत्तकी नहीं बनोगे तो कुरान सीने में रहे चाहे सामने रहे, तुम्हारी आंखों पे पर्दा ऐसा रहेगा, या मेरे कुरान की जो आयतें हैं वो भी बापर्दा हैं। मेरा कुरान बापर्दा है। किस तरह बापर्दा है? इस कुरान को यहूदी भी पढ़ते हैं, इस कुरान को ईसाई भी पढ़ते हैं। बड़ी बड़ी लिबार्ट्रीज में कुरान पाक पर तहकीक मुसलमानों से ज़्यादा यहूद और नसारा कर रहे हैं, लेकिन हिदायत का दरवाज़ा नहीं खुलता। क्यों? इसलिए कि वो मकसद तौहीद जो था, जो मशरूब, जो शरबत दीदार इलाही का था, वो तो तकवा में था। जब तकवा का नूर आएगा तो कुरान हिदायत अता करेगा। तो रोज़े का पहला मकसद तकवा, फिर जब तकवा आ गया तो फिर कुरान अल्लाह का नूर तुम्हें नसीब होगा। अब आइए इसके बाद अगला सफ़र। फिर फरमाया मौला कुरान का नूर भी मिल गया, फिर क्या मिलेगा? अल्लाह पाक फरमाता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तवज्जो फरमाते जाइएगा। रोज़े का मकसद तकवा, तकवा के साथ कुरान का नूर जुड़ा हुआ है। अब मौला फिर आगे क्या मिलेगा? फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। बेशक अल्लाह के नज़दीक इज्जत वाला कोई मालदार नहीं हो सकता, कोई दुनिया के ओहदे वाला नहीं हो सकता। कल सदर था, नमाज जनाजा पढ़ने के लिए भी लोग नहीं गए, परवेज़ मुशर्रफ मरा है। एक दिन दबदबा था, एक वक्त तख्त पे यजीद बैठा था, लेकिन आज कब्र पर कुत्ते पेशाब कर रहे हैं। दोस्त, रब फरमाता है आओ मैं तुम्हें बताऊं कि तकवा के बाद क्या होगा। न मालदार की अल्लाह के यहाँ इज्जत है, न किसी साहिब जायदाद की, न साहिब मर्तबे की। मौला फिर इज्जत किसकी है? फरमाया आओ तुम्हें बताऊं इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि तुम में अल्लाह के नज़दीक सबसे मुअज़्ज़ज़ वही है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। रोज़ा रखा, दिल नूर, रूह नूर, नफ्स नूर। फिर जब ये नूर सारे दाखिल हुए, फिर कुरान का नूर खुला। अब कुरान का नूर जब खुल गया तो रब कहता है अब सारी इज्जतें रब की तरफ मैं तुझ पर निछावर कर रहा हूँ, सारी इज्जतें तेरे लिए हैं। मौला इज्जतें तो मिल गई, फिर तू ये भी फरमाता है कि वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। मेरी बात कुरान से बाहर नहीं होगी, दोस्ताने मोहतरम जरा तवज्जो कीजिएगा। रब फरमाता है वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह। आओ अब जब तुम्हें कुरान का नूर अता होगा, तुम्हारी आँख ये बसारत भी रोशन होगी और ये सीना बसीरत भी ये भी रोशन होगा। तवज्जो, आँख अगर यहाँ बंद है तो दिल की आँख रब खोल देगा, दिल की आँख खुलेगी। बैठा कर्न में है, यमन में है, लेकिन मेरे आका का चेहरा ऐसे देख रहा है जैसे आंखों के सामने बैठे हैं। जरा पूछ बसीरत दिल की रोशनी, वैसे करनी से जाके पूछ कि क्या होती है। मौलाए कायनात भी सामने बैठे हैं, हज़रत उमर बिन खत्ताब भी सामने बैठे हैं। हज़रत वैसे करनी ने मेरे आका को देखा नहीं ज़ाहिरी आंखों से, फिर पूछते हैं कि ऐ उमर मेरे महबूब का हुलिया बता, ऐ अली मेरे महबूब का हुलिया बता। मौला कायनात बताते हैं, हज़रत उमर भी बताते हैं, लेकिन जो नक्शा हज़रत उवैस बताता है, हज़रत मौला कायनात हज़रत उमर भी आश आश कर उठते हैं। फरमा दे कुर्बान या उवैस, जिस तरह तूने देखा शायद किसी ने देखा हो। ये दिल की आंख थी, तो दिल, ये आंख भी रोशन और ये आंख भी रोशन। रब फरमाते हैं वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। आओ मेरी निशानियों की कदर करो। रब फरमाते हैं रोज़े से तकवा, तकवा से कुरान का नूर खुला, कुरान के नूर खुलने से इज्जत मिली। जब रब की तरफ से इज्जत मिल गई, अब रब फरमाते आ मैं तुझे दिखाऊं, ये भी मेरी निशानी है। ये मेरा महबूब चलता फिरता तेरे रब की निशानी है। ये मेरा अली चलता फिरता तेरे रब की निशानी है। ये मेरे अली का लाल इमाम हसन चलती फिरती रब की निशानी। ये इमाम हुसैन ये करबला में जाके देख
یہ رب کی وہ نشانی ہے جس سے نماز کو بھی عظمت ملی، دین کو بھی عظمت ملی۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، رب فرماتے پھر ایمان کی تجھے دولت دوں کہ ان نشانیوں کی تعظیم کر، عزت کر، میری نشانیوں کی عزت کر۔ مولا تیری نشانیوں کی ذرا بتا تو صحیح قسمیں کون سی ہیں؟ فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ بات قرآن سے ہے میرے دوست، اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ یہ پہاڑی ہے صفا کی اور مروہ کی، جس پر حج کرنے والے دوڑتے ہیں، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف 7 چکر، صفا سے مروہ کی طرف 1 چکر، پھر مروہ سے صفا کی طرف 1 چکر۔ بھئی فون بند کرو۔ تو یہ چکر 7 لگانے پڑتے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت بی بی ہاجرہ نے یہاں پر سعی کی دوڑ لگائے، جہاں پر آہستگی ڈھلوان آ جاتی، حضرت اسماعیل کو دیکھتی تھی، میرا اسماعیل میرے سامنے بیٹھا ہے، اور جب آنکھ سے اوجھل ہوتے تو آپ دوڑ لگاتی، دوڑ لگا کر پھر پہاڑ پہ چڑھتی، پھر جب حضرت اسماعیل نظر آتے تو پھر آپ اپنی رفتار دھیمی کر لیتی، اپنی رفتار کو چلنے میں بدل دیتی، دوڑ ختم کر دیتی تھی۔ اس طرح 7 چکر لگائے۔ رب فرماتا ہے ذرا آ دیکھ میرے ابراہیم، میرے اسماعیل کی ماں، میرے ابراہیم کی گھر والی، میرے ابراہیم کی گھر والی، میرے اسماعیل کی ماں صفا مروہ کی طرف دوڑ رہی ہے، قدم اس کے لگ رہے پتھر پر، رب کا قدم نہیں لگا۔ اس سے پہلے کسی نبی کے قدم نہیں لگے۔ ایک اللہ کی بندی جو نبی بھی نہیں ہے، نبی کی گھر والی ہے اور نبی کی ماں ہے، اس کے قدم لگے۔ رب نے کہا یہ صفا بھی یہ مروہ بھی جب ان پہ آؤ تو دیکھو یہ تمہارے رب کی نشانی ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا بھی مروہ بھی یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ مولا ان کے لیے کیا کریں؟ مولا فرماتے، رب فرماتے ان کی تعظیم کرو، جو جو میری نشانی ہے اس کی تعظیم کرو۔ مولا پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں آؤ اب بارگاہ مصطفیٰ میں چلو، بارگاہ مصطفیٰ میں چلو، یہاں سارا تقوی عطا ہو رہا ہے، متقی بنایا جا رہا ہے۔ محبوب سے پوچھو، محبوب ساری امت کا، اول کا آخر کا، یہ جتنے قیامت کے روز متقی ہوں گے، توجہ میری طرف رکھیے گا، یہ جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے متقی ہوں گے، قرآن ان کے پاس ہوگا، راہ ہدایت ان کے پاس ہوگی، توجہ میری طرف رہے، راہ ہدایت ان کے پاس ہوگی، اللہ کا نور ان کی طرف ہوگا، دل کا نور ان کی طرف ہوگا، آنکھیں انہی کی جگمگا رہی ہوں گی، دل ان کے سینے نور سے پھوٹ رہے ہوں گے۔ یہ متقی ہوں گے جو بارگاہ رسالت میں بھی مقبول، رب کی بارگاہ میں مقبول۔ مولا یہ متقی کی جماعت اب بتا تو صحیح، ان کا سپاہ سالار کون ہے، ان کا قائد کون ہے، کس کے ہاتھ میں تیرے تقوی کا جھنڈا ہے؟ تو رب کی طرف سے آیا ندا، میرے مصطفیٰ ان کو کہہ دے کہ تو امام المتقین بنانا چاہتا ہے، آ میرا علی تیرے سامنے ہے، یہ میرا حیدر کرار امام المتقین ہے، سارے متقی اس کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے، ساری عبادتیں چوکھٹ مرتضیٰ کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ آخری بات عرض کروں، روزے دار بھی بیٹھے ہیں، ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں، ایک وظیفہ بتانا چاہتا ہوں قرآن کے حوالے سے۔ کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، اولاد بیمار ہو، ماں باپ بیمار ہوں، منت مانو۔ کیا منت مانو؟ اللہ کی رضا کے لیے، مولا میری اولاد کو ٹھیک کر دے، میری اولاد بیمار ہے، بے روزگار ہے، کچھ بھی ہے، جو بھی تکلیف ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی وہی میں وظیفہ بتا رہا ہوں قرآن کی طرف سے۔ تو 3 دن روزے رکھو، 3 دن
نفلی روزے چاہے سردیوں میں رکھو چاہے پوہ مہینے میں رکھو، جیسا دل کرے رکھو، 3 دن روزے رکھو، اور جب روزہ افطار کرو تو ثواب سیدہ فاطمۃ الزہرا کی جھولی میں پیش کرو، ان کے در پہ لٹا دو کہ سیدہ یہ میں بھکاری ہوں آپ کے در کا، یہ میری طرف سے آپ کے در کی جو خیرات ہے مجھے عطا فرمائیے، یہ روزے کا نذرانہ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے لخت جگر سیدنا امام حسن امام حسین بیمار ہو گئے، بخار آ گیا بہت۔ میرے آقا چاہتے تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کو بتا دیتے کہ بیٹی یہ جڑی بوٹی ہے یہ کھلا دو، آرام ہو جائے گا، آؤ میں دم کر دوں آرام ہو جائے گا، آؤ میں دعا کر دوں آرام آ جائے گا۔ لیکن امت کے لیے راستہ جو کھولنا تھا، اپنی غریب امت کے لیے بھیک جو دینی تھی، اپنی رحمت کا صدقہ جو لٹانا تھا، فرماتے ہیں بیٹا علی اور آپ، اے سیدہ فاطمۃ الزہرا آپ اور میرا علی، آپ 3 دن روزے کی منت مانو، 3 دن میرا رب میرے حسن حسین کو ٹھیک کر دے گا۔ سیدہ نے اور مولا کائنات نے پہلا روزہ رکھا۔ بات مختصر کرتا ہوں کیونکہ لمبی بات ہے، قرآن پاک کی آیت کے شان نزول کا میں عرض کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم پہلا روزہ رکھا، مولا کائنات گئے، ایک یہودی کے ہاں مزدوری کی، مزدوری ملی، گندم لائے اناج لائے، سیدہ کو عطا کیا، سیدہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے چکی پر آٹا بنایا، جب روٹیاں تیار کی، ایک روٹی اپنے لیے ایک مولا کائنات کے لیے، اور ساتھ میں کچھ وہ چیزیں تھیں، شہد تھا وہ رکھا، اور روزے کی افطار کے وقت کا انتظار کرنے لگیں۔ جب بالکل افطاری کا وقت ہوا تو دروازہ کاشانہ زہرا پہ دستک ہوئی، آواز بلند ہوتی ہے، یا اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، انا اسیر امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں امت مصطفیٰ کا یتیم اسیر قیدی ہوں، مجھے کچھ عطا کیجئے، بھوکا ہوں۔ سیدہ نے مولا کائنات کو دیکھا، مولا کائنات نے اشارہ کیا کہ اجازت ہو تو میں دے دوں۔ سیدہ نے فرمایا علی کوئی در سے خالی نہ جائے، کوئی در سے خالی نہ جائے۔ مولا کائنات نے سارا کھانا طعام اس قیدی کو عطا فرمایا۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا، پھر اسی طرح مزدوری کی، آٹا گوندھا، سیدہ نے روٹیاں بنائیں، روٹیاں بنانے کے بعد جب افطاری کا وقت ہوا تو پھر کاشانہ نبوت پر فاطمۃ الزہرا کے در اقدس پر سیدہ کے در پر آواز آئی، یا اہل البیت، اے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انا یتیم امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں امت مصطفیٰ کا یتیم ہوں، در اقدس پہ حاضر ہوں، کو عطا ہو۔ تو قیدی آیا، جھولی بھر کے گیا، تو یتیم کیسے خالی جا سکتا ہے؟ تو یتیم کو سارا کھانا پیش کر دیا۔ پھر تیسرا دن ہے، تیسرا روزہ ہے، اسی طرح مزدوری ہوئی، اسی طرح آقا کریم کی لخت جگر سیدہ کائنات نے آٹا گوندھا، روٹیاں بنائی، جب بیٹھی افطار کا وقت ہونے لگا تو پھر آواز بلند ہوئی، آواز آئی، یا اہل البیت، اے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انا مسکین امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اہل بیت رسول اللہ، میں مسکین امت مصطفیٰ سے ہوں، مجھے راہ للہ کو جاتا ہو۔ تو مولا کائنات نے سیدہ کی عطا کردہ سارا طعام، سارا کھانا مسکین کو عطا فرما دیا۔ اب سنیے، 3 دن روزے ہو گئے بغیر افطار کے، پانی سے روزہ افطار کیا۔ جب مولا کائنات مسجد نبوی کی طرف آنے لگے تو 3 دن کی نکاہت سے، 3 دن کی نکاہت سے، کمزوری سے دیوار پر ہاتھ رکھ کے چلنے لگے۔ میرے آقا نے جب دیکھا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میرے آقا نے حضرت مولا کائنات کی یہ حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ادھر آنکھ سے اشک کا آنا تھا، ادھر سدرۃ المنتہا کا راہی
कासिद अल्लाह का पैगाम लेकर बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुआ और आकर सूरह दहर सारी मेरे आका की खिदमत में पेश की और फरमाया, मौला मेरा रब, ऐ आका, रब्बे कायनात ने सारी सूरह दहर को हजरत अली की शान में बयान करके तुझे अता फरमाई है। और रब ये फरमाता है, वल्लदीना युतइमूना तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। ये अली का हाल ऐसा नहीं है, ये रब के इश्क में ये हाल हो गया है। तो जिसका रब के हाल में ये इश्क में ये हाल हुआ, कयामत के रोज तकवा का झंडा उसी के हाथ में होगा। और मौला कायनात का नाम इमाम अल मुत्तकीन अल अव्वलीन वल आखिरीन। मेरे दोस्त, रोज़ा ये इस नीयत से रखें कि हमने तकवा इख्तियार करना है, मुत्तकी बनना है। और मुत्तकी इस नीयत से बनना है कि मौला कायनात के झंडे तले जमा होना है। यकीन जानिए, सारे सहाबा, लोग कहते हैं कि पता नहीं आप मौला कायनात का जिक्र क्यों करते हैं। मैंने कहा, अगर मजनू लैला का दीवाना होकर हर वक्त लैला लैला करता है, तो अली का कुत्ता होकर मैं क्यों ना हर वक्त अली अली करूं। जिसके गले में अली का पट्टा हो। हम जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के भी गुलाम हैं, जनाब सैयदना फारूक आज़म के भी गुलाम हैं, सैयदना उस्मान गनी के भी गुलाम हैं, लेकिन हम कुत्ते दरे नजफ के हैं। हम मौला कायनात के दर के ऊपर मिटने वाले हैं। इसलिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब क़यामत के रोज़ मौला कायनात के सामने आएंगे तो उनके अबरू का इशारा देखेंगे कि अली तेरी क्या मर्जी है। ज़रा सुना नहीं है कभी हदीस में? तो सारे सहाबा, हम सारे सहाबा को जो मौला कायनात के साथ मुखलिस थे, मौला कायनात के सच्चे वफादार थे, वही सच्चे वफादार मुस्तफ़ा हैं। समझ आ गई मेरी बात? और जो कहते हैं ना हक चार यार, मैं आज ये भी बात आपको खोल दूं, हमारे नज़दीक 4 खलीफे नहीं हैं, हमारे नज़दीक 5 खलीफे हैं। कितने खलीफे हैं? 5 खलीफे हैं। एक तो हम पंजतन का नारा लगाते हैं, दूसरा 5 खलीफे हैं। खलीफा राशिद 5वें हज़रत सैयदना मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम हैं। उनकी खिलाफत का क्यों इनकार करते हो? 6 महीने हज़रत इमाम हसन ने खिलाफत फरमाई और बिला फसल वो अल्लाह के महबूब के खलीफा राशिद हैं। अगर उनके 6 महीने खिलाफत राशिदा में शामिल ना किए जाएं तो मेरे आका की हदीस में वो टिन्योर, वो अरसा पूरा नहीं होता जिस अरसे को मेरे आका ने फरमाया कि इस अरसे में जो भी चलेगा मेरे साथ होगा। तो हम 5 तन खुलफा के मानने वाले हैं। समझ गए मेरे बात? बाकी खिलाफत अव्वल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है तो हमें कोई इनकार नहीं है, हम उनके भी ग़ुलाम हैं। मौला कायनात ने जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी तो हमें क्या इनकार हो सकता है? जो फ़र्क रखते हैं इन 4 यारों में मरातब का, तो अल्लाह के महबूब ने कभी किसी को अव्वल नहीं कहा, किसी को दूम नहीं कहा, किसी को सोम नहीं कहा, किसी को चहारों नहीं कहा। मेरे आका ने बिला फर्क ये कहा कि ये सारे मेरे यार हैं, ये सारे मेरे यार हैं। तो उम्मत को किसने हक दिया कि किसी को आगे बढ़ाए, किसी को पीछे बढ़ाए, किसी को कुछ कहे, किसी को? हाँ, सारे सहाबा का अकीदा ये था कि दरे ज़हरा के बाद जो दर है वो मौला मुर्तज़ा का दर है। पूछो सैयदना सलमान, हज़रत सलमान फ़ारसी से कि वो तहज्जुद के वक्त जाकर हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा की चौखट पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू क्यों देते थे? पूछा गया तो हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी, जिनके लिए सरकार ने फरमाया सलमान अल फ़ारसी मिन अहले बैती,
سلمان فارسی میرے اہل بیت سے ہے دوست۔ سلمان فارسی کیا کہتے ہیں کہ میں نے اسی آنکھوں سے فرشتوں کو در زہرا پہ جھاڑو دیتے دیکھا ہے۔ تو ہم تو سارے صحابہ کے غلام ہیں، لیکن صحابہ یہ چاہتے تھے کہ علی تو راضی ہو جا، خدا بھی راضی، مصطفیٰ بھی راضی۔ عقیدہ ہمارا صحابہ والا ہے، یہ بنو امیہ کے دور کا عقیدہ ہمارا نہیں، یہ اموی دور کا عقیدہ جس سے منبر سے 90 سال تک مولا کائنات کو گالیاں بکتی رہی، لعنت برساتے رہے، یہ ان کے عقیدے پھیلائے ہوئے۔ عاشق کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ عاشق کا عقیدہ یہ ہے کہ ہیں چاروں میرے محبوب کے، ہم سب کے غلام ہیں، ہم سب کے غلام ہیں۔ لیکن وہ اس کے غلام ہیں، مولا علی کے سامنے جس نے تلوار اٹھائی، ہم اس کے غلام نہیں۔ ببانگ دہل کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر مجھے وہ زمانہ ملتا، آپ کو زمانہ ملتا، تو کوئی مولا کائنات کو چھوڑ کے دوسری طرف جاتا؟ او بولو یار ایمان سے۔ لیکن تساں جو آدھ لگ دے جو ویسن پڑھ لے مامے آلے پاس ہے، ہاں؟ او مولا کائنات کا لشکر سامنے ہو، او کس کا دل چاہے گا مولا کائنات کو چھوڑ کر پشت کر کے جائے؟ یقین کریں، نہ قرآن رہے گا نہ قرآن کا نور رہے گا۔ قرآن کا نور یہ کہتا ہے کہ تمہیں سارے درجے اس لیے دے رہا ہوں کہ آؤ متقی بنو، تاکہ علی کے جھنڈے تلے، امام المتقین کے جھنڈے تلے آ کر رب تک پہنچ جاؤ۔ اور اللہ کا پہنچنے کا واحد ذریعہ مولا کائنات کی ذات ہے، در زہرا کی ذات ہے، اور در زہرا کی ذات کے صدقے میرے مصطفیٰ کو جس نے پا لیا اسی نے رب کو پا لیا۔ اللہ پاک ہمیں روزے کی خشیت عطا فرمائے۔ دوستو عزیزو، بس یہ بات رمضان المبارک میں آپ مہربانی فرمایا کریں، تھوڑا پہلے آ جایا کریں تاکہ رمضان المبارک میں خطاب پہلے شروع ہو سکے۔ آپ لیٹ آتے ہیں تو انشاءاللہ 2 بجے رمضان المبارک میں پورے ٹائم پر جمعے کا خطبہ بند ہو جائے گا، اذان 2 بجے ہوگی۔ یہ پہلا جمعہ تھا اس لیے آپ کو میں بتا رہا ہوں، اگلے جمعہ سے انشاءاللہ پورے 2 بجے جمعے کی اذان ہو جائے گی۔